دوستو، 4 شادیاں عیاشی یا انسان کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں سے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے 2 3 یا 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بہتر سمجھتا ہے۔ آخر کچھ تو وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ یہ سب سمجھنے کے لیے ہم جدید سائنسی تحقیقات کو مد نظر رکھیں تو چشم کشا راز افشا ہوتے ہیں۔ ایک امریکن تحقیق کے مطابق مرد ایک عورت کے لیے بنا ہی نہیں، لیکن اگر اس کو زبردستی ایک عورت کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا جائے تو وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں بغیر شادی کے رہنے پر کوئی سزا نہیں، اور جو جب تک چاہے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتا ہے، کیونکہ وہاں شادی کرنا انتہائی مہنگا ہے، تو طلاق کی صورت میں میاں بیوی میں جائیداد آدھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے گرل و بوائے فرینڈ والا جو چکر ہوتا ہے، کلچر متعارف کروایا گیا تاکہ مردوں کو نفسیاتی ہونے سے بچایا جا سکے۔ دوستوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کسی کتاب سے میں نے پڑھا کہ یہودیوں نے جب تحقیق کی تو انہیں شدید جھٹکا لگا کہ 1 سے زائد شادیاں کرنے والے مرد ایمان کی انتہائی پختہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل سب سے زیادہ ہوتا ہے ان کے۔ 1 سے زائد شادیاں کرنے والوں کے بچے بھی دین سے زیادہ قریب اور تعداد میں بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وومن رائٹس کی آڑ میں دوسری شادی پر پابندی کے علم بردار ہیں اور اس پر بھرپور فنڈنگ بھی کرتے ہیں۔ متعلقہ بیوہ خواتین کو مظلوم بنا کر معاشرے میں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی اجتماعی شادیاں کبھی نہیں کرواتے۔ آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ کسی NGO نے متعلقہ بیوہ خواتین کی شادیوں پر کبھی آواز اٹھائی ہو۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہم سب کو آگاہی مہم جو ہے وہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں میں اور خاص کر خواتین میں جب تک 1 سے زائد شادیوں کا رواج مسلمانوں میں عام تھا، مسلمان پوری دنیا میں حکومت کرتے تھے، کیونکہ اگر ایک نکاح نصف ایمان مکمل کرتا ہے تو 4 نکاح ایمان کو دگنا مضبوط کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق انسان سب سے زیادہ خوشی شادی کے شروع میں محسوس کرتا ہے۔ شروع کے 4-5 سال مرد کو بھرپور طاقت، خوشی اور انرجی مہیا کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، 4 شادیاں کر کے 20 سال انتہائی شادمانی کے میسر آئے۔ جب سکون ہوگا تو بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جائے گا، اور جب بھرپور طریقے سے شکر ادا کیا جائے گا تو رزق بھی بھرپور طریقے سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کی قربت بھی بھرپور طریقے سے ملے گی۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ کو بغور پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تعداد ازواج کا رواج جب تک رہا، مسلمان عروج کو پاتے رہے، حکومت کرتے رہے دنیا پر، مگر جب سے ایک بیوی کی عادی ہو گئے نا ہم، تب سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ تعداد ازواج کی سنت کو ایک بار پھر سے زندہ کر کے دیکھیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم 1 سے زائد شادیوں کو عام کریں گے۔ جہیز بری جیسی ہندوانہ رسم جو ہے
جو رواج ہے اس کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، مسجدوں میں نکاح عام کریں گے، اپنے پیاروں کا جنازہ خود پڑھائیں گے، دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، گھر میں دینی ماحول کو فروغ دیں گے، ایک مثالی مسلمان بن کر دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، ایک دفعہ پھر اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔